نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ صدق اللَّهُ العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ صف کی جو 4 آیات ہیں 5ویں سے 8ویں تک، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے جس میں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے 3 ادوار کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے ضمن میں تورات میں ایک جو ہے بنی اسرائیل کو جو ڈانٹ پلائی گئی ہے وہ میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ اے اسرائیل، تو وہ چھنال عورت ہے جس نے پہلی شب میں اپنے شوہر سے بے وفائی کی، یعنی کسی عورت کا نکاح ہوا ہے کسی مرد سے اور پہلی ہی رات ابھی ہے اور اسی میں وہ اس کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے اور کسی سے زنا کر رہی ہے، تو وہ چھنال ہے۔ یہ الفاظ ہے تورات کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تمہیں نجات ملی، جس میں آتا ہے قرآن مجید میں 1 سے زائد مرتبہ یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ تمہیں بدترین عذاب سے انہوں نے دوچار کیا ہوا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ ان کے کام آئیں، ان کے گھر میں کام کریں، ان کے ہم آمائیں بنیں یا وہ اپنے گھروں میں ڈال لیں انہیں۔ جیسے کہ وہ جو خاتون تھی جس کا کہ سورہ تحریم میں ذکر ہے، امرأۃ فرعون، وہ بھی اسرائیلی تھی اور فرعون نے اپنے گھر میں ڈالا ہوا تھا، نہایت نیک متقی جو اللہ سے دعا کرتی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من الفرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ میرے لیے تو ایک گھر اپنے پاس جنت میں بنا لے، مجھے اس فرعون سے اور اس کی قوم ظالمین سے نجات دے۔ محل میں رہ رہی ہے لیکن اس کے اوپر بیزاری کی کیفیت کیا ہے۔ اسی نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ دریا سے نکل کر سامنے بچے کی شکل میں آئے ہیں تو بچایا ہے، ورنہ قتل کرنے کے درپے تھا فرعون۔ قرۃ لی ولک، دیکھو بھئی اپنے شوہر سے کہا جس نے کہ گھر میں ڈالا ہوا تھا آپ نے، یہ میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ہم اسے بیٹا بنا لیں گے، اولاد نہیں تھی کوئی۔ بہرحال اس اعتبار سے جس قوم کو حضرت موسیٰ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بدترین عذاب سے نجات دی، اسی موسیٰ کے ساتھ ان کا طرز عمل یہ رہا، انہیں تنگ کرتے رہے، ان سے جھگڑتے رہے، لڑتے رہے، ان کے سر پر سوار ہو جاتے تھے، پلاؤ اب ہمیں پانی لے آئے ہو یہاں پر اس صحرا کے اندر، لاؤ پانی ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ پانی بھی پیدا کر دیا، لیکن یہ ہے کہ ان کا جو ہے سرکشی اور تمرد، اس کی آخری مثال وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب اور جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اب دوسرا دور آ رہا ہے ان کا 1400 برس کے وقفے کے بعد، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے رسولاً الی بنی اسرائیل۔ اب ذرا یاد کرو کہ ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہ کہا تھا مریم کے بیٹے عیسیٰ نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تمہاری طرف۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے جو 2 پہلو ہیں نہایت اہم، آپ گویا کہ ایک لنک ہے موسیٰ اور محمد کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ اور محمد، ان کے درمیان عیسیٰ ہے۔ ان کا رول کیا تھا؟ مصدقا لما بین یدی من التوراہ،
میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے. خاص طور پر شریعت موسوی کی انہوں نے پوری طریقے سے توثیق کی کہ تم پر شریعت موسوی لاگو رہے گی، میں کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا ہوں. جئتکم بالحکمہ، میں حکمت لے کر آیا ہوں. شریعت کا جو باطنی، جو اس کا اندرونی اور باطنی جو عنصر ہے جس کو تم بھول گئے ہو، تم نے صرف شریعت کو بنا لیا ہے روکھے پھیکے قانونوں کا بس ایک مجموعہ، جس کے اندر کہیں گداس نہیں، کہیں قلب کے اندر نرمی نہیں. تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں. ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ واشد قسوۃ. اللہ کی خشیت نہیں ہے تمہارے دلوں کے اندر، اللہ کا خوف نہیں ہے تمہارے اندر، آپس کی محبت نہیں ہے تمہارے اندر، بس قانون، ایک لیگل انداز، بس قانون کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے. یہ جو تمہاری شکل ہو گئی ہے تو دین کی اصل حقیقت تو باطنی کیفیات ہے. اللہ سے محبت ہو، اللہ پر توکل ہو، اللہ کے ساتھ جو ہے وفاداری کا رشتہ ہو، خلوص اور اخلاص کا تعلق ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلو، حضرت عیسیٰ کی بعثت کا پہلو یہ مصدقا لما بین یدی من التورات، میرے سامنے جو تورات موجود ہے جو موسیٰ کو دی گئی تھی 1400 سال قبل، میں اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں. اب اس کے دونوں معنی ہیں. میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب تھی، اللہ کی کتاب ہے جو موسیٰ کو دی گئی تھی. نمبر یہ میں خود اس کا مصداق بن کر آیا ہوں. اس میں جس کی تمہیں بار بار جو ہے خبر دی تھی سابقہ انبیاء نے کہ ایک مسیح آئے گا جو نجات دہندہ ہوگا، میں وہی نجات دہندہ ہوں. گویا کہ جو بشارت تھی تورات کے اندر ایک مسیح کی، وہ مسیح میں اس کو، وہ بشارت میرے ذریعے سے اب صادق ہو گئی، سچی ہو گئی، اس کی حقیقت بن کر میں آ گیا. یہ دونوں معنی اس کے ہیں کہ ورنہ وہ ابھی بشارت جو ہے وہ تو ابھی تشنہ تھی، ابھی وہ فلفل نہیں ہوئی، اس کا مصداق ظاہر نہیں ہوا. نہیں، میں مصداق ہوں اس کا، اس بشارت کا. مسیح کی جو بشارت دی گئی تھی میں اس کا مصداق بن کر آیا. دونوں معنی ہیں کہ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، تورات کی تعلیمات کی تصدیق کرتا ہوں، تورات میں جو شریعت اللہ نے تمہیں دی تھی اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور یہ کہ خود جو بشارت مسیح کی تھی تورات کے اندر میں اس کا مصداق بن کر آیا ہوں کہ وہ مجھ پر صحیح طور پر چشمہ ہو رہی ہے. ورنہ گویا کہ ابھی تک وہ پروفیسی جو ہے وہ انفلفلڈ تھی. اور یہ نوٹ کر لیجئے، چونکہ یہودیوں نے حضرت مسیح کو نہیں مانا، لہذا وہ پروفیسی ان کی ابھی تک انفلفلڈ ہے. دی سچویشن از ویکنٹ. وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارا مسیح آنا ہے، وہ انتظار میں ہے. مسایا، اس کو مسایا کہتے ہیں، مسایا آئے گا. اور وہ مسایا جو ہے اب جو آئے گا وہ جھوٹا دجال ہوگا جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا. اصل مسیح آ کر پھر اسے قتل کریں گے. الدجال، المسیح الدجال. اور المسیح جو حقیقی تھے، جو آ گئے تھے، جنہیں مانا نہیں، وہ ہے کہ جو در حقیقت آ کر اس مسیح دجال کو جو یہودیوں کا لیڈر ہوگا، جبکہ آخری زمانے میں، اور زمانہ وہ دور نہیں ہے، آخری کے لفظ سے یہ نہ سمجھے کہ کوئی 200-400 سال دور ابھی ہے، بہت قریب آ چکے ہیں وہ واقعات قرب قیامت کے. اس میں جو جنگ ہوگی آخری، جس میں یہودی ایک طرف ہوں گے اور مسلمان دوسری طرف، تو اس کے اندر جو قیادت فرمائیں گے مسلمانوں کی وہ حضرت عیسیٰ ہوں گے، اور یہودیوں کا قائد وہ جھوٹا مسیح ہوگا، المسیح الدجال، اور اسے حضرت مسیح قتل کریں گے. تو یہاں میں نے صرف آپ کو وہ مصداق ہونے کے مفہوم کے اعتبار سے یہ بات بتا دی کہ وہ جو پروفیسی، جو خوشخبری تھی، وہ ان کے نزدیک، یہودیوں کے نزدیک، چونکہ وہ مسیح آئے تو انہوں نے مانا نہیں، انکار کر دیا، لہذا وہ ابھی تک انفلفلڈ ہے ان کے نزدیک، اینڈ دے آر اسٹل ویٹنگ فار دیئر مسیح. حضرت مسیح کی دوسری حیثیت کیا تھی؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. اور میں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا، احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گویا کہ لنک ہے. صاحب شریعت نبی، صاحب شریعت رسول موسیٰ تھے، عیسیٰ نہیں ہے. عیسیٰ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے. عیسیٰ نے شریعت موسوی ہی کی توثیق کی. موجودہ اناجیل میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا. وہ جو موزائک لا ہے، موسیٰ کا قانون، شریعت موسوی، وہ ختم کرنے نہیں آیا میں اس کی توثیق کرنے کے لیے آیا. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ. اور ہاں، میری بعثت کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ میں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں
کہ ایک رسول میرے بعد آئیں گے جن کا نام نامی اس میں گرامی ہوگا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کا دوسرا پہلو۔ اس کے ضمن میں ذرا آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے ان ساری بشارتوں کو انجیل سے کھرچ کر ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک باقی رہ گئی کسی طریقے سے، لیکن اس ایک کے اندر جو لفظ ہے اس کو اتنی بار پھرایا ہے، تصریف کہتے ہیں پھرانے کو، تحریف اور تصریف۔ تحریف یہ کہ عبارت کے اندر سے کوئی چیز آگے یا پیچھے کر دی جائے، کوئی یہاں تھی اس کو وہاں کر دیا جائے، کوئی وہاں کی شے تھی اس کے بیچ میں لے آیا جائے، یہ تحریف ہے۔ اور تصریف یہ ہے کہ کسی لفظ کو، جیسے علم صرف ہے، ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا، اب یہ کیا، یہ تصریف ہے، وہ ضرب سے تصریف ہو رہی ہے، مختلف صیغوں میں آئے گا تو کیا شکل بنے گی۔ تو ایک ہی لفظ کو گھمانا پھرانا، اس کے معنی بدلنے کی کوشش کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، انہوں نے جو بشارتیں دی تھی حضور کی، اب آپ نوٹ کر لیجئے، یہ چیزیں اکثر لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ انجیلیں 100 سے زائد ہیں۔ انجیل کسے کہتے ہیں؟ انجیل آسمانی کتاب نہیں ہے۔ انجیل حضرت مسیح علیہ السلام کے مباعث، حضرت مسیح پر جو وحی نازل ہوئی، حضرت مسیح کی لائف سیرت، ان تینوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اب ایک سیرت یا ایک مجموعہ مرتب کیا متی نے، وہ انجیل متی کہلاتی ہے۔ گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو۔ ایک اور دوسرے ہیں یوحنا، جان، وہ بھی ان کے حواری تھے، انہوں نے لکھا ہے، اپنے طور پر لکھا ہے، وہ انجیل کہلاتی ہے، انجیل جان کی انجیل، گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ جان۔ ایک لیوک کی ہے جسے لوکا کہتے ہیں اردو میں، ایک مرقس جسے اردو میں کہتے ہیں مارک ہے انگریزی میں۔ تو یہ 4 انجیلیں ہیں جنہیں یہ کینونیکل کہتے ہیں۔ کینونیکل، یہ لفظ نوٹ کر لیجئے، قانونی، کینونیکل یعنی قانونی۔ ان 4 انجیلوں کو یہ مستند مانتے ہیں۔ 100 سے زائد انجیلیں اور بھی ہیں، انہیں کہتے ہیں اپوکریفل۔ یہ جو ہے صحیح نہیں ہے، مستند نہیں ہے، ان کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ ہے موجود 104 سے زیادہ جو ہے انجیلیں ہیں، ہر شخص نے اپنی انجیل لکھ دی ہے، جس میں کہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی وہ بھی شامل ہے، حضرت عیسیٰ کے جو اپنے مباعث تھے وہ بھی شامل ہیں، حضرت عیسیٰ کے حالات زندگی وہ بھی شامل ہیں، کیسے ان کو سولی دی گئی ان کے خیال میں وہ بھی شامل ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ سولی دینے کے بعد کے واقعات وہ کیسے جو ہے حضرت عیسیٰ کا کلام ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ بھی شامل ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں تو یہ ہوا اللہ کے فضل سے، قرآن علیحدہ محفوظ کر لیا گیا، حدیث نبوی علیحدہ جمع کر لی گئی، سیرت کی کتابیں علیحدہ آ گئی، تو 3 چیزیں علیحدہ ہیں، ان میں کوئی گڑبڑ نہیں۔ یہ آخری دین تھا اور اس میں ظاہر بات ہے کوئی اشتباہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ابد الآباد تک اس کو صحیح قائم رہنا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ علیحدہ محفوظ ہو گیا۔ اس کے بعد حضور کی احادیث ہیں، وہ علیحدہ مرتب ہو گئی، وہ جو ہے 6 صحائح ستہ کہلاتی ہیں، کہ جو سب سے اونچے درجے کی احادیث ہے وہ صحائح ستہ ہیں، باقی اس کے بعد بھی اور بہت سی حدیثیں ہیں۔ اس اعتبار سے وہ حدیثوں کے مجموعے ہیں۔ پھر سیرت کی کتابیں، سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام، یہ سیرت کی کتابیں ہیں۔ لیکن ان تینوں کو اگر گڑبڑ کر دیتے، اگر حضرت ابو بکر لکھتے اور سارے واقعات حضور کے بچپن کے بھی لے آتے، اس میں اپنی دوستی کا دور جو تھا حضور پر وحی آنے سے پہلے کا وہ بھی اس میں لکھ دیتے، اور پھر جب وحی آئی ہے تو وہ بھی شامل کر دیتے، حضور کے اقوال، حضور کے احکام اور وضاحتیں وہ بھی شامل کر دیتے، تو وہ کیا بن جاتا؟ وہ ہے آج کی انجیل، اور انجیلیں ہیں 104 سے زائد۔ اور یہ لطیفہ بھی سن لیجئے، یہ نیکیا کی جو ان کی مجلس ہوئی تھی سن 300 کے آس پاس، یہ طے کرنے کے لیے کہ کون سی انجیلیں جو ہیں وہ صحیح ہیں، مستند ہیں، کیا کریں۔ رات کے وقت انہوں نے ساری انجیلیں ایک میز کے اوپر جمع کر دی اور دعا مانگی، اے رب ان میں سے جو حقیقی ہیں، سچی ہیں، مستند ہیں، وہ تو اس میز پر باقی رہ جائیں، باقی جو ہے وہ رات کو تو اس میز پر سے گرا دے۔ یہ کہا اور دروازہ بند کیا اور چلے گئے۔ صبح آئے تو 4 انجیلیں اوپر تھی، باقی سب نیچے تھی۔ کہنے والے کہتے ہیں تنزن کہ شاید چوہوں کی دوڑ لگی ہو، کوئی جن چوہوں نے
وہ 4 تو رہنے دی، باقی سب گرا دی، اللہ جانے کیا ہوا۔ خیر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوا۔ بہرحال اس بنیاد پر ان کے ہاں یہ 2 لفظ ہیں جن کو آپ کو جان لینا چاہیے۔ کینونیکل گاسپلز یہ 4 ہیں، متی کی انجیل، مارک کی انجیل، لوک کی انجیل اور جون کی انجیل، یحییٰ کی۔ اور باقی جو ہے یہ جو اپوکریفل ہے ان میں ایک ہے انجیل برنباس۔ یہ انجیل برنباس جو ہے یہ ایسی انجیل ہے کہ جس میں تقریباً ہر صفحے پر حضور کی بشارت موجود ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے گویا کہ ہر روز یہ حضور کی بشارت دی ہے، یعنی جیسے یہ دونوں چیزیں پیرلل ہو گئی۔ آپ کا ایک منصب تھا تورات کی تصدیق، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، دوسرا تھا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام نامی احمد ہے۔ یہ دونوں بیلنسڈ ہیں۔ تو جس طرح تورات کی تعلیم کو آپ نے عام کیا اور اس کو نیا کیا، اس میں تجدید کی، اس میں ایک نئی کیفیت پیدا کی، اس میں حکمت پیدا کی، اسی طرح حضور کی جو ہے پیشن گوئی انہوں نے گویا کہ روزانہ دی۔ برنباس کی انجیل جو ہے یہ ہمارے پاس نہیں تھی، یہ پوپ کے کتب خانے سے برآمد ہوئی اور پھر وہاں سے اس کا جو ہے وہ ترجمہ کیا گیا اور آج دنیا کے اندر وہ موجود ہے۔ اسی نے ساری بات واضح کی ہے۔ حضرت مسیح کی بجائے جو سولی چڑھا ہے وہ جیوڈاس اسکیریوٹ تھا، وہ جو یہودا تھا جس نے کہ وہ 12 حواریوں میں سے ایک وہ بھی تھا، اس نے حضرت مسیح سے غداری کی۔ حضرت مسیح نے کہہ دیا تھا شام ہی کو، آخری کھانا جب کھایا گیا، لاسٹ سپر، ون آف یو ول بی بیٹرینگ می ٹو نائٹ، آج کی رات تم میں سے ایک میرے ساتھ بے وفائی کرے گا، مجھے بٹرے کرے۔ اور وہی ہوا۔ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے 12 حواریوں کو باہر چھوڑ کر باغ کے اندر چھپے ہوئے تھے، اور باغ میں جیسے کہ ہوتا ہے کوئی ایک کوٹھڑی سی تھی کہ جس میں کوئی کھرپے ارپے کوئی کسی وسی رکھ دی جاتی ہے، تو وہاں پر آپ اندر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ یہ چپکے سے اٹھا ہے جوڈاس اسکیریوٹ اور باہر نکل گیا اور جا کر پھر وہ سپاہیوں کو لے کر آیا کہ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ کہاں ہے اس وقت عیسیٰ، جیسس، اور دیکھنا میں جس سے کہوں اے ہمارے آقا بس پکڑ لینا اس کو۔ رومی سپاہی نہیں جانتے تھے حضرت عیسیٰ کو، کیونکہ حکومت رومیوں کی تھی۔ حضرت عیسیٰ کو یہودی جانتے تھے، رومی سپاہی ان کو پہچانتے نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا میں جس سے کہوں اے ہمارے استاد، اے ہمارے آقا، بس پکڑ لینا، وہی ہوگا جیسس۔ وہ آیا تو پہلے اندر خود داخل ہوا، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا جہاں حضرت مسیح تھے، چھت پھٹی، 4 فرشتے اترے اور حضرت مسیح کو اٹھا کے لے گئے، اور اس کی شکل حضرت مسیح کی شکل بنا دی گئی۔ اسے نہیں معلوم کہ میرا حلیہ بگڑ گیا۔ اب آپ بتائیے میری صورت اگر بدل جائے تو جب تک میں شیشہ نہ دیکھوں مجھے کیا پتا ہوگا کہ میری شکل آج بدل گئی؟ اسے پتا نہیں چلا کہ اس کے فیچرز بدل دیے گئے، حضرت مسیح کی شکل بنا دی گئی۔ اب وہ گھبرا کر جب اس نے دیکھا یہ حضرت مسیح کو تو یہ لے گئے فرشتے، گھبرا کر باہر نکلا تو باقی جو تھے حواری 11 وہ اٹھ گئے، اور انہوں نے کہا ہے ہمارے استاد کیا معاملہ ہے، ہمارے آقا کیا معاملہ، اسی اور داخل ہو گئے۔ وہ جو وہ رومی سپاہی تھے انہوں نے اسی کو پکڑ لیا۔ وہ ہے جو سولی دیا گیا ہے، یہ ہے انجیل برنباس۔ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ نساء، سورہ مائدہ بار بار آیا ہے، نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے صلیب دی، لیکن قرآن میں یہ نہیں بتایا ہمیں کہ کیا ہوا، کون صلیب دیا گیا، صلیب کا واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس اعتبار سے یہ بات بہت اہم ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، نہ حضور سے پوچھا۔ صحابہ کرام کا اصل میں یہ انداز نہیں تھا کہ خام خواہ علمی اور معلوماتی سوال کرتے چلے جائیں۔ ان کا انداز یہ تھا کہ جو کچھ کرنے کو کہا جا رہا کرو، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ علم اتنا کافی ہے جو عمل کے لیے کافی ہو، باقی یہ کھود کرید کرنا تو صحابہ نے بھی نہیں پوچھا کہ پھر یہ سولی کون چڑھا تھا کہ نہیں چڑھا تھا، یہ سارا جھوٹ ہی ہے، کل کا کل کوڑ ہے، سولی کا واقعہ ہوا ہی نہیں، یا ہوا تھا تو پھر کون چڑھا۔ لیکن یہ کہ واقعہ تو یہ ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر تسلیم شدہ ہے۔ ہوا کون؟ وہ جوڈاس اسکاریوٹ تھا، حضرت مسیح نہیں تھی۔ تو اس برنباس کی انجیل جو ہے آج اس نے یہ راز کھول دیا ہے کہ ہر صفحے پر آپ دیکھیں گے کہ حضور کا نام لے کر، اور یہ ایونجیلیم برنابے اس کا نام ہے، برنباس کی انجیل۔ اور کراچی میں ایک ادارہ ہے وہ باوانی ٹرسٹ، وہ اس کو شائع بھی کرتے ہیں، انگریزی ٹیکسٹ بھی اور اردو ترجمہ بھی۔ اب مجھے معلوم نہیں آج کل ان کے ہاں اویلیبل ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حضرات چاہیں تو حاصل کر سکتے ہیں۔
تو اس میں تو بشارتیں بے پناہ ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، انجیل کے لفظی معنی جو ہے عبرانی میں وہ بشارت کے ہیں. بشارت، حضرت مسیح در حقیقت حضور کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے اور وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا جو میں ابھی تمہیں نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ تم اس کا تحمل نہیں کر سکو. تو یہ اب دیکھیے، اس میں نوٹ کیجئے، انجیل برنباس کو تو انہوں نے کہہ دیا ہم مانتے ہی نہیں. یہ در حقیقت 496 عیسوی میں جو پوپ تھا سلیسیس، اس نے اسے قرار دے دیا کہ یہ تو برنباس جو ہے یہ مرتد تھا، یہ ایسا تھا ویسا تھا، اور اس کی جو ہے گاسپل وہ صحیح نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال مسلمانوں کو بھی معلوم نہیں تھا، کسی تفسیر میں آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ کون سوری چڑھایا گیا. یہ تو اس دور کے اندر حقیقت واضح ہوئی ہے، جبکہ انجیل برنباس جو برآمد ہوئی ہے پوپ کے کتب خانے سے، پوپ کی لائبریری سے، کہیں اور سے نہیں. بہرحال اس کے بعد اب نوٹ کیجئے کہ جو بھی انجیل اس وقت دنیا میں ہے، ایک بشارت ایسی ہے کہ جس کو وہ وہاں سے نکال نہیں پائے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دیکھو مجھے تم سے ابھی اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھی، لیکن تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ وہ جو آئے گا میرے بعد آنے والا وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا. جو فارکلیت آئے گا، پیراکلیٹ کا لفظ ہے موجودہ جو بائبل ہے، پیراکلیٹ PARACLETE، جس کا پھر اردو میں ترجمہ کیا اس کو فارکلیت لکھتے ہیں. فارکلیت، جب وہ فارکلیت آئے گا تو تمہیں سب کچھ بتائے گا. ابھی وہ میں نے اور پھر یہ الفاظ بھی آتے ہیں یوحنا کی جو انجیل ہے اس میں کہ اب میرے لیے جانا ضروری ہے اپنے رب کے پاس، کیونکہ میں نہیں جاؤں گا تو وہ سچائی کی روح جو ہے وہ نہیں بھیجی جائے گی. میں جاؤں گا تو وہ آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سچائی کی روح. تو یہ مختلف الفاظ ہیں کہ جو اس وقت کی انجیلوں میں بھی موجود ہیں. لیکن ایک اور لفظ ہے من حملنا، یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اس لیے کہ نوٹ کیجئے کہ جب حضرت مسیح تھے فلسطین میں، حضرت فلسطینی میں تھے نا، وہی پیدا ہوئے ہیں، بیت الحم آج بھی ان کا وہ جو چرچ آف نیٹیوٹی آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ خبروں کے اندر، جبکہ یہ ہو رہا تھا محاصرہ تو چرچ آف نیٹیوٹی میں فلسطینیوں نے جا کے پناہ لے لی تھی. وہ جگہ ہے، مولد ہے، وہاں ولادت ہوئی تھی. پھر یروشلم میں ان کے کہنے کے مطابق ان کو سولی چڑھائی گئی تو فلسطین میں تھے. فلسطین میں اس وقت دو زبانیں تھیں کہ جو رائج تھیں. ایک علماء کی زبان تھی وہ ہبرو تھی، عبرانی، اور ایک عوام کی زبان تھی وہ سریانی کہلاتی ہے، سیریک لینگویج یا ارامائک لینگویج. یہ جو لینگویج تھی جو عام لوگ بولتے تھے، اس زبان میں ایک لفظ ہے من حملنا، وہ کہ جس کی نہایت حمد کی جائے، نہایت تعریف کی جائے. یہ لفظ اس کے اندر موجود ہے جو انجیل ہے ارامائک، اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے. اور اس میں دی پریزڈ ون، وہ کہ جس کی تعریف کی گئی ہو. تو حضور کے دونوں نام، زمینی نام محمد اور آسمانی نام احمد، ان دونوں کا مفہوم یہی ہے. احمد افعل التفضیل ہے، سب سے زیادہ حمد کیا گیا، جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی. محمد جس کی بہت حمد کی گئی، باب تفعیل سے، اور وہ ہے افعل التفضیل، صیغہ افعل التفضیل کا. احمد اکبر، اصغر، اعلم، یہ ہے احمد. اور مفعول ہے تحمید سے محمد، جن کی انتہائی تعریف کی جائے. اب دیکھیے نوٹ کیجئے، اس کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو تصریف. یہ لفظ جو تھا اوریجنل، جو یونانی نسخے آج بھی موجود ہیں دنیا میں کہیں کہیں انجیل کے، اس لیے کہ عبرانی کی انجیل کا قدیم نسخہ کوئی موجود نہیں، آرامائک یا سریانی زبان کا کوئی نسخہ موجود نہیں. قدیم ترین نسخے جو بائبل کے ہیں وہ یونانی ہیں، گریک. یونانی میں لفظ تھا پیریکلوٹوس، PERICLUTOS، اور اس کے معنی ہے دی فیمس ون، دی ریناؤنڈ ون، دی پریزڈ ون. یہ ہے اصل لفظ کے جو تھا اس میں، جو کہ گریک بائبل کے اندر موجود ہے. لیکن اس کے بعد سن 1611 میں برطانیہ کا بادشاہ تھا جیمز، تو جیمز ورشن کہلاتا ہے. اب اگر آپ تازہ کوئی بائبل کہیں سے لیں گے، انجیل لیں گے، تو وہ لکھا ہوگا جیمز ورشن. اس جیمز بادشاہ نے پھر انجیل کے اوپر نظر ثانی کروائی، ایک باڈی بنائی، اور اس کے اندر کچھ تھوڑا بہت رد و بدل کیا. اس کے بہت بڑے عالم جو تھے اس دور میں ہمارے ہاں، ابھی وہ بیمار ہے بیچارے بہت شدید، احمد دیدات، انہوں نے پوری ریسرچ کی، انجیل کے قدیم ترین نسخے نکالے،
پھر ان کو کمپیئر کیا ہے، پھر بعد والے نسخوں کو دیکھا، کب کیا تبدیلی ہوئی، پھر کب کیا تبدیلی ہوئی، پھر کیا کب، وہ سارا کا سارا ریکارڈ پر پیش کر دیتے۔ کوئی عیسائی ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو گویا کہ دائی ہے، جو بچے کو جو ولادت جس کے ہاتھوں ہوئی ہے، تو کیا وہ دائی نہ جانتی ہوگی بچے کو؟ لہذا انہوں نے ساری اناجیل کا مطالعہ کیا ہے، اور جو کچھ تحریفیں بعد میں ہوئی ہیں، رفتہ رفتہ تبدیلیاں ہوئی، خاص اس لفظ میں کیا ہوا ہے، جب 1611 کے اندر کنگ جیمز ورشن جو ہے وہ اشاعہ کیا ہے، تو اس میں اس کو بنا دیا گیا پیراکلیٹوس، جس کے معنی ہے ایڈوکیٹ، شفیع، شفاعت کرنے والا۔ اب وہ تعریف سے، حمد سے ہٹا دیا گیا اس لفظ کو، شفیع، شفاعت کرنے والا، نجات دلانے والا۔ 1881 میں پھر اس کو پھر بدلا گیا اور پیراکلیٹ کر دیا گیا۔ اب وہ آپ کو ملے گا ہر جگہ پر پیراکلیٹ، فارکلیت، یہ کہتے ہیں کمفرٹر، تسلی دینے والا، تسلی دہندہ۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا ہے اس انجیل میں، جو کینونیکل انجیل ہے۔ کینونیکل انجیل کے اندر بھی ایک لفظ پیریکلائٹوس سے پیراکلیٹوس بنایا گیا، اب فارکلیت بنا دیا گیا۔ یہ ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انجیل کے اندر حضور کی پیشین گوئی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ وہ فارکلیت کون ہے؟ کوئی اس کا عبوری مصداق نہیں بتا سکتے، کہ جو حضرت مسیح نے کہا کہ مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت سی باتیں کرنی تھی، لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، یو آر ناٹ میچور انف، ابھی ذہنی اعتبار سے تم اس سطح پر نہیں آئے ہو کہ تمہیں آخری حقائق اور آخری دین اور آخری ہدایت دے دی جائے۔ وہ آخری ہدایت، آخری دین، آخری شریعت لانے والے محمد ہوں گے، وہ آئیں گے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے، حضرت مسیح اور حضور کے مابین کوئی نبی اور کوئی رسول دنیا میں نہیں آیا۔ اس سے پہلے 1400 برس تک، حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں۔ 2 سے شروع ہوا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، 2 سے شروع ہوا اور 2 پر ختم ہوا، یحییٰ یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ان کے درمیان یہ 1400 سال کا جو فصل ہے، یہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی موجود رہا ہے۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل کی سیاست اور انتظامی معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا دوسرا نبی اس کی جگہ ہوتا تھا۔ حضرت داؤد کا انتقال ہوا، حضرت سلیمان، وہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی۔ اسی طریقے سے نبوت کا تار ٹوٹا نہیں، لیکن یہ فترت اولا کہلاتی ہے۔ نبوت میں ایک وقفہ پڑ گیا کہ کوئی دنیا میں ان 600 برسوں کے درمیان کوئی نبی، کوئی رسول نہیں تھا، یہ حضور کے اور حضرت عیسیٰ کے مابین، یہ فترت اولا ہے۔ اور اس کے بعد فترت ہو گئی دائمی، حضور پر آ کے نبوت ختم، رسالت ختم، وہ دروازہ وحی کا بند، وہ کھڑکی بند، اب کوئی وحی ہے، نبوت نہیں آئے گی۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص مقام۔ لیکن یہ کہ یہود نے کیا کیا ان کے ساتھ، فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ جب حضرت عیسیٰ اتنے واضح معجزے لے کر آئے، واضح تعلیمات لے کر آئے، ان بدبخت یہودیوں نے یہ کہا یہ جادو ہے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور جادو چونکہ کفر ہے، یہاں قرآن نے بہت مختصر رکھا ہے معاملہ، ورنہ یہود کے علماء نے سب نمبر 1 تو انہیں قرار دیا گیا یہ حرامی بچہ ہے۔ ان کے خیال میں حضرت مریم کا رشتہ ہو چکا تھا یوسف نجار، ایک بڑھئی تھے پیشے کے اعتبار سے یوسف، لیکن ابھی وداعی نہیں ہوئی تھی کہ اسی دوران میں انہوں نے جو بھی تعلق ہم بستری کا کیا ہے جس سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئی، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو گویا کہ باسٹرڈ، حرامی بچہ ہے یہ۔ نمبر 2، یہ جادوگر ہے، یہ شیطانوں کی مدد سے روحیں بدروحیں نکالتا ہے اور معجزے دکھاتا ہے۔ یہ سارے جو بھی دکھا رہا ہے یہ سب شیطانوں کی مدد سے، اور جادوگر ہے تو اس لیے کافر ہے، اس لیے کہ جادو کفر ہے، اسلام میں بھی کفر ہے، جادو حرام ہے۔ اور یہ جب جادوگر ہے تو گویا کہ کافر ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے، لہذا سولی چڑھا دیا جائے۔ یہ کچھ کیا انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ، اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا دیا، چڑھا کر دم لیا۔ یہ دوسری بات ہے اللہ نے کیا کیا، وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم، مشابہت پیدا کر دی گئی تھی ان کے لیے کہ اسی شخص کا، اور یہ بات ہمیں معلوم نہیں تھی، نہ حضور نے بتائی ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ کسی مفسر نے بتائی، یہ تو اس دور میں حقائق منکشف ہو رہے ہیں کہ اس میں انجیل برنباس برآمد ہوئی، اس کا ترجمہ ہوا اور معلوم ہوا کہ اصل مسئلہ تو یہ تھا
کہ وہ اس باغ کے اندر جب داخل ہوا ہے، وہ جوڈاس اسکیریوٹ، اس کی شکل بنا دی گئی حضرت مسیح کی. حضرت مسیح کو اسی وقت چھت پھٹی ہے اس کوٹری کی، اور اس میں 4 فرشتے آئے ہیں جو اٹھا کے لے گئے. وہ آئیں گے واپس دوبارہ، یہ دوسری بات ہے. لیکن بہرحال یہ کہ آج کا وقت ہمارا ختم ہوا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.